حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اہمیت سب کی بہت واضح ہو جاتی ہے جب ہم قرآن کریم میں مختلف آیات میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ بھی فرمایا۔ مثلا سورہ فتح کی وہ آیت گزر چکی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی اہمیت اللہ کی نظر میں ہے، اگرچہ نبوت اور رسالت سے کم ہے مگر باقی امت سے بہرحال زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں صرف بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں آپ دیکھیں، وہاں بھی اللہ نے یہی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ پابند رکھیے اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، اور صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کے چہرے کے طالب ہیں، یعنی اللہ تعالی کی رضا اس کی خوشی کو دیکھتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ اپنی نگاہ مبارک کو ان سے مت ہٹائیے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا ہے اللہ تعالی نے اس بات کا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیے، اور ان کے اوصاف میں یہ چیز بیان کی کہ وہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کر لیجئے اور ان کے ساتھ رہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے طالب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، ان کو اللہ سے جو غرض ہے اصل میں وہ یہ کہ اللہ ان سے خوش ہو اور اللہ ان سے راضی ہو، اور یقیناً یہ بات ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور اللہ نے ان کے متعلق بعد میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے میں یہ اتنے زیادہ مشتاق اور اتنے محنتی اور اتنا زیادہ انہیں اس مقصد اور اس منزل کو حاصل کرنے کی تڑپ اور تمنا تھی کہ اللہ نے اس تڑپ اور تمنا کا یہاں پر ذکر فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دیکھیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کے پاس جائیں فقل سلام علیکم، تو آپ انہیں سلام کیا کیجئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی تو حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ انہیں سلام کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو قبول کیا، اللہ نے ان کی عاجزی کو، مسکنت کو، دین کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور اس طرح کی چیزیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انہوں نے اپنا نفع اور نقصان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اللہ کو یہ چیزیں اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سلام بھی پیش کریں، انہیں سلام کہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی مانگا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کی دعاؤں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا سکون ملتا ہے۔
جب انہیں یہ خبر پہنچتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا مانگی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہے، تو وہ ان کی خوشی اور سکون کی باعث چیزیں تھیں، اس لیے کہ اعتماد بڑھتا تھا رسالت پر، اعتماد بڑھتا تھا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں، اور اسی لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا چاہتے تھے۔ اب اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین ہوئی ہے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود تھے، اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی انگوٹھی قبر مبارک میں پھینک دی، اور پھر میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اشارہ کیا کہ مطلب قبر میں جا کر اپنی انگوٹھی لے لو، تو میں قبر میں اترا اور میں نے انگوٹھی اپنی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما، بوسہ دیا، اور میں نے چاہا کہ میں آخری آدمی بن جاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا، اس امت میں آخری آدمی بس میں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو آخری خطبے دیے مسجد نبوی میں، اس میں آپ نے ایک بات بے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے بدلہ لینا ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے آپ نے تیر چبھو دیا تھا جب میں سب سے نکلا ہوا تھا احد کے دن یا بدر کے دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو آؤ تم یہ کر لو، اور انہوں نے جب وہ قریب ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس دن تو میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا حتیٰ کہ جسم مبارک نظر آنے لگا، تو صحابی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا بدلہ لے لو، اور چمٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جسم مبارک کے بوسے لیتے رہے۔ یہ محبت اور تعلق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لے لی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کی ضرورت تھی تو تم نے کیوں لے لی؟ انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو میں نے اسے کوئی اوڑھنا ہے؟ میں نے تو یہ چادر اس لیے لی ہے کہ جب میری موت آئے تو مجھے کفن میں شامل کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوڑھا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں، یہ اللہ کے یاد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، بلکہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو نمازیں ہیں، جو سجدے ہیں، جو قیام ہے اللہ کے ہاں، اللہ اسے کس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سورہ مزمل دیکھیے اس کی 20ویں آیت میں 29ویں بارے میں اللہ کہتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم، اور آپ کے پروردگار کو خوب علم ہے آپ رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، اور 2/3 کے قریب رات ہوتی ہے، ونصفہ، اور کبھی کبھی آپ آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں، وثلثہ، اور کبھی ثلث، تیسرا حصہ رات کا باقی رہتا ہے، آپ اس وقت اٹھ جاتے ہیں اور آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ طائفۃ من الذین معک، اور کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ کے ساتھ اس موقع پر اٹھتے ہیں، رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی اٹھتے ہیں۔ یہ شب بیداری تھی، انہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ سب چیزیں تھیں، اسے نہیں چھوڑا۔ اس لیے جو آدمی بھی، اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کو اٹھنا، اللہ کا ذکر، یہ قوت پیدا کرتا ہے اس انسان میں کہ انسان خدا کے کام کو زیادہ کر سکے، اللہ کے دین کی دعوت دے سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اللہ نے فرض کر دیا تھا کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی نازل ہوئی اور اللہ نے اس کو نفل قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو زندگی میں دعوت کا کام کرنا تھا، اور اقوام کو، امتوں کو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونا تھا، اس وجہ سے ضروری تھا کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہوں،
برداشت پیدا ہو، صبر پیدا ہو کہ یہ مخالفین کی ایذا پر صبر کر سکیں اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام وہ نہ چھوڑیں۔ اسی لیے جو شخص بھی خدا کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اور خاص طور پر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں اثر رہے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے اور لوگ اس کی زبان سے واضح سے ہدایت پائیں، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر یہ کہ کافر اس کی تبلیغ سے مسلمان ہو جائیں، تو کوئی راہ ایسی نہیں ہے جو اس سے خالی ہو، جیسے ہر حال میں راتوں کو اٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، راتوں کو اللہ کے ذکر میں صرف کرنا ہے، رات کو اٹھ کے آخری حصے میں خدا کے سامنے بیٹھنا ہے اور رو دینا ہے۔ جب تک کوئی انسان شب بیداری کا عادی نہیں ہوتا اور شب بیداری کی عادت اس میں نہیں ہوتی، دین کا کوئی ایسا بڑا کام اس انسان سے خدا لیتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے راتوں کو اٹھنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھا، اور پھر اس دنیا جہانی کی بات نہیں ہے۔ آپ قیامت میں دیکھیے وہاں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں 8ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں خدا انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سوائے چند ایک کے باقی کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ نے سب کے متعلق کہا کہ والذین آمنوا معہ، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہے خدا اسے رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے جو لوگ ایسی روایات کو پیش کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ خوش ہوں گے کہ اسحابی اور ارشاد فرمائیں گے میرے صحابی آگے اور میرے صحابی آگے، اور فرشتے انہیں مار کر حوض کوثر سے دور کریں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں پیدا کر لی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ کے بعد اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ایسی روایات جتنی آتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح بھی ہیں، اس کی صحت سے بھی انکار نہیں، اور جو بھی اس کی تشریح ہو، لیکن جو لوگ ان روایات کی بنیاد پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرتد ہو گئے تھے، انہیں سوچنا چاہیے وہ اس آیت کا کیا کریں گے۔ وہ روایات کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو اور احادیث کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، ہم اس کی توجیح کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اصل معانی تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کہ کوئی اس کا مطلب اور نہیں نکلتا، تو وہ قرآن کریم سے ٹکراتی ہے، قرآن کو ترجیح حاصل ہے ایسی چیزوں کے معاملے میں۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا معہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں کیا ہوگا، خدا انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یقین لائے ہیں ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کا ہوگا کیا پھر؟ رسوائی نہیں ہوگی تو عزت ہوگی، یا عزت اور رسوائی کچھ بھی نہیں ہوگا؟ اللہ نے واضح فرما دیا، اللہ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کے ایمان کا نور، یسعی بین ایدیہم، روشنی دوڑے گی ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ پر بھی روشنی ہوگی۔ ایمان، وہ مجاہدہ، وہ تقوی، وہ تعلق مع اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، وہ راتوں کو اٹھنا، وہ اللہ کے لیے کام کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس موقع پر وہ جو نور پیدا ہو گیا تھا وہ اس موقع پر کام آئے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے ہاں آئیں گی، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ان کے آگے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے سامنے چل رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، اور اپنے نور کی اس روشنی میں وہ لوگ سفر کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ چیز
کہ نور جو ہے اس کی روشنی میں وہ جنت کی طرف سفر کر رہے ہوں گے، جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، اللہ یہ قیامت میں انہیں عزت دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا یقولون، اور اس موقع پر بھی صحابہ رضی اللہ عنہ دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے پروردگار اس ہماری روشنی کو پورا فرما دے، یعنی اس روشنی سے جو چیز حاصل ہونی ہے جنت تک پہنچنا، اے پروردگار اس کو پورا فرما دے، یعنی یہ کہ اللہ اس نور کی روشنی درمیان میں کہیں بجھ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، اے پروردگار جنت تک پہنچا دے، وہاں تک لے جا۔ یہ ہے واغفر لنا، اور اللہ معاف فرما دے۔ یہ ڈر دیکھو، اللہ کا خوف دیکھو، اس کی بے نیازی پہ نظر جاتی ہے نا، تو اپنے اعمال نیکی کوئی چیز سامنے نہیں رہتی، کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے، متقی سے متقی آدمی بھی، کیا معلوم کیا چیز رد فرما دے، کیا معلوم کس چیز کو قبول فرما لیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہماری روشنی کو پورا فرما دے، جنت تک لے جا، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ پتا چلا نا کہ عزت دی اللہ نے، اللہ تعالیٰ اس عزت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور اس کے بعد امت میں جن لوگوں کا تعلق ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے، یہ سب اس نور سے نوازے جائیں گے۔ یہ بات وہی ہے جو کل گزری گزشتہ نشست میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہوا۔ یہ چیز سورہ واقعہ میں بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے وہ جنت میں جانے والے، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور تھوڑے سے لوگ بعد میں آنے والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وہ جو بعد میں آنے والے ہیں تھوڑے سے، وہ اس امت سے، یعنی باقی لوگ ہیں جو امت میں آئے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ تو بہت بڑا گروہ ہے، یہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے والسابقون السابقون، آگے چلنے والے، اور آگے چلنے والے اولئک المقربون، سورہ واقعہ میں فرمایا ہے نا، اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تین قسمیں بن جائیں گی لوگوں کے پاس، اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ لیفٹ سائڈ والے، ما اصحاب المشأمہ، کتنے ہی برے ہیں، والسابقون السابقون، اور آگے چلے جانے والے اور بڑھنے والے، اولئک المقربون، اور وہ لوگ تو اللہ کے بہت قرب میں، فی جنات النعیم، ایسے باغات میں جہاں خدا کے انعامات برستے ہیں، سلۃ من الاولین، پورا ایک امبو گروہ، بہت بڑا جتھا پہلوں میں سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے، وقلیل من الآخرین، اور امت میں جو لوگ بعد میں آئے ہیں تھوڑے سے ان میں سے بھی ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا علی سرر موضونہ، پلنگ بچھے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین، جنت میں تکیے لگا کے، ٹیکے لگا کے، علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن طلحہ کو، وہ دوسرے بیٹے کو بلایا تھا۔ بہرحال حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یہ آیت تمہارے باپ کے، میرے اور زبیر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی ہے، ہم لوگ جنت میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین علیہا متقابلین، اور کیا ہوگا؟ وہ تو تکیے لگا کر ایک دوسرے کے سامنے سامنے، یطوف علیہم ولدان، اور خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کے لیے وہاں ان کے پاس پھرتے رہیں گے، مخلدون، اور سدا رہیں گے، باکواب و اباریق، اور ان کے لیے تو کٹورے لائے جائیں گے، آب خورے لائے جائیں گے، وکاس من معین، اور نکھری ہوئی شراب اس کے پیالے میں پیش کیے جائیں گے۔ شراب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نشہ اور ایک ہے سرور، والعیاذ باللہ، اس کو تو وہ زیادہ جانتے ہیں جو امت میں برج بن رہے ہیں یورپ کے اور مشرق کے درمیان، اور وہ جانتے ہیں زیادہ جو ماڈرن دین پیش کر رہے ہیں،
اللہ نے فرمایا وقاسم من معین، بکھری ہوئی شراب. معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ شراب میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے اس کا سرور اور ایک ہے نشہ. قیامت میں جنت میں جو شراب ملے گی، اللہ تعالیٰ نے جہاں تعریف فرمائی بس اس سے نشہ اللہ نکال دے گا، سرور اس کا وہی ہوگا. لا یصدعون عنہا، اللہ نے فرمایا اس کے پینے سے سر نہیں دکھے گا. ولا ینزفون، لوگ بہکیں گے نہیں، جب نشہ نہیں ہوگا تو بہکیں گے بھی نہیں. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جو چاہیں جنت کے میوے، جنت کے پھل اسے لے کے کھا لیں. ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے جانوروں کا گوشت ہم ان کو دیں گے. وحور عین، اور گوریاں موٹی موٹی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے لپٹے ہوئے موتی ہوتے ہیں. کیوں؟ جزاء بما كانوا يعملون، ہم نے انہیں بدلا دیا ہے جو ہمارے لیے وہ کام کرتے تھے. یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بڑا گروہ پہلوں کا اور چھوٹا گروہ بعد والوں کا اللہ نے بتایا. اس لیے وہ جو نور دوڑے گا نا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اور ان کی جنہوں نے اتباع کی ہے ان کے ساتھ بھی. سورہ حدید میں دیکھ لیجیے 27 پارے میں اللہ تعالیٰ نے 12ویں آیت میں فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اور جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یسعا نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے آگے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ پر بھی دوڑ رہا ہوگا. بشراکم الیوم، بڑی خوشخبری ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے بشارت دی جائے گی. صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نور ہے اور ان کی پیروی کرنے والے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے نور ہے. اللہ نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم، لوگوں یہ بہت بڑی مراد ہے جو اس سے ملنی ہے، یہ عزت ہے جو اللہ اس دن ایمان والوں کو دے گا. اور ایمان والوں میں سب سے پہلا گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا. اور پھر منافقوں کا کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور دغاباز مرد اور دغاباز عورتیں للذین آمنوا، کہیں گے ان سے جو ایمان والے ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرنا ایک لمحے کے لیے، ہم تمہاری آگ سے، تمہارے نور سے، تمہاری روشنی سے اپنی روشنی سلگا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ دنیا کی زندگی میں اور ڈھونڈو اس نور کو وہاں جا کے. بس اس لیے یہ دنیا میں زندگی جو ہے نا 60 سال اور 70 سال، یہ ساری کی ساری زندگی آزمائش ہے. ایک ایک لمحہ آزمائش ہے، ایک ایک دن آزمائش کا ہے. چکنا رہے موت تک کہ زندگی آزمائش ہے، اور اس امتحان اور آزمائش میں کسی طرح پورا اترنا. یہ ہیں کام کی باتیں اللہ کی جو سننے کی ہیں. اللہ نے فرمایا فَإِلَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، منافقوں سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ دنیا کی زندگی میں، وہاں جا کے نور تلاش کرو. منافق آدمی اس دنیا میں اپنے مطلب کی سنتا ہے، اور چونکہ ایمان ہوتا نہیں ہے بیچ میں درمیان میں تو اللہ کی نہیں سنتا، اس لیے کہ اسے خود سے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ سے منہ لگنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے. تو جب آدمی صرف اپنے مطلب کی باتیں دنیا کی حد تک سنتا رہے اور اصل بات کو نہ سنے تو اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوتا. محروم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑی اچھی بات ایک جگہ ارشاد فرمائی. ان کی تو ساری باتیں عجیب و غریب ہیں، مثنوی پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے ایک حکایت لکھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لوہار تھا اور اس نے کتا پال رکھا تھا، تو وہ سارا دن گھن چکر پہ مارتا رہتا تھا ہتھوڑے کو، اور لوہا کودتا پیٹتا رہتا تھا، اور یہ کتا بالکل سویا رہتا تھا. سارا محلہ اس کے لوہے پہ مار کی آواز کو سنتا تھا اور کتا سویا رہتا تھا. اور دن بھر کے کام کے بعد جب یہ کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو کتا اس کے منہ سے چپ چپ کی آواز سن کے اٹھ کے جاگ کے آ جاتا تھا. تو اس نے ایک دن کتے سے پوچھا کہ سارا دن جو گرز برستے رہتے ہیں اور دھن دھن ہوتی رہتی ہے، اس کو تو تم سنتے نہیں،
اور میرے منہ سے ذرا سی کھانے میں چپچپاہٹ کی آواز جب آتی ہے تو اسے سن لیتے ہو. تو کتے نے کہا میرے صاحب میرے مالک ہر کوئی اپنے مطلب کی سن لیتا ہے. تو بات وہی ہے کہ مطلب کی آدمی خوب سنتا ہے. تو منافق آدمی اس کا مطلب دنیا کی زندگی تک محدود ہوتا ہے نا, آخرت پہ تو ایمان ہوتا نہیں, اس لیے وہ اپنے مطلب کی خوب یہاں سنتا ہے. اور جو آخرت کی بھی سنتا ہے اور آخرت تک پہنچتا ہے اور آخرت کا جسے احساس ہے, یہ منافق کہتا ہے یہ تو بے وقوف ہے, اسے کیا پتا. اللہ نے کہا ہے جس دن روشنی نہیں ملے گی نا اس دن کہے گا ایمان والوں سے کہ تم رکو, میں تم سے روشنی لینا چاہتے ہیں. ہم اسے کہا جائے گا کہ یرجعوا سارے منافقوں کو لوٹ جاؤ دنیا کی زندگی میں, فلتمسوا نورا, وہاں جا کر روشنی تلاش کرو. روشنیاں وہاں ملا کرتی تھی, یہاں نہیں. فضرب بینہم بسور لہ باب, اور ہم ان کے ایمان والوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے. باطنہ فی الرحمہ, اور اس کے اندر خدا کی رحمتیں برس رہی ہوں گی یعنی جنت. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس دیوار کا دوسرا رخ وہ جہنم کی طرف ہوگا. ینادونہم, یہ منافق پکاریں گے ایمان والوں کو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو, اور کہیں گے الم نکم معکم, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, اسی محلے میں نہیں رہتے تھے, اسی جگہ پہ اکٹھے نہیں زندگی بسر کی. قالوا بلا, یہ ہے ایمان والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. وہ کہیں گے کیوں نہیں, ولکنکم فتنتم, ہم دنیا میں سب اکٹھے تھے لیکن فتنتم انفسکم, تم نے اپنی جانوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا, تم نے امتحان سمجھا ہی نہیں زندگی کو. وتربصتم, اور تم راہ دیکھتے رہے کہ کہیں سے دھوکہ دینے کی, کسی کو تنگ کرنے کی, تکلیف پہنچانے کی. وارتبتم, اور دھوکے میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی, اور تمہیں خیالات نے برباد کر دیا. خیالات میں خواہشات ہیں, یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیں گے یہ ہو جائے گا, پڑھ لیں گے نماز بھی, آخرت کس نے دیکھی ہے, اچھا آخرت دیکھ لیں گے, وہ دن بھی آئے گا تو دیکھیں گے نا, فی الحال تو یہ. اللہ نے فرمایا وغرتکم الامانی, اور وہ ایمان والے کہیں گے کہ تمہیں تمہاری خواہشوں نے دھوکے میں رکھا. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور, اور تم کو اللہ کے نام سے باز رکھا, دھوکہ دیا اس دھوکہ دینے والے نے. یہ ہے کہ روشنی اب کہاں سے ملے, نور کہاں سے ملے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس دن بھی اللہ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ان منافقوں سے الگ ان کو عزت والا رکھے گا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, اللہ نے کہا آج قیامت کے دن منافقوں تم سے, وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو کافر ہیں منکروں سے, دونوں گروہوں سے ہم نے کوئی چھڑوائی نہیں لینی. پیسہ, خواہشات, مال و دولت, دنیا کی حکومت, کوئی چیز آج تم ہمیں دے دو اور چھڑواؤ اپنے آپ کو, وہ چھڑوائی جو تم ہمیں دینا چاہتے ہو ہم نہیں لیں گے. مأواکم النار, جہنم ٹھکانہ ہے تمہارا. ہی مولاکم, اور وہی ہے تمہارے رفیق. وبئس المصیر, کتنی بری جگہ پہ جا کے تم گرے. یہ ہے وہ دن جو آخری دن ہے, اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکات بتائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم ستاروں کو دیکھتے ہو, یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کے ہونے کی دلیل ہیں, اور جب یہ ختم ہو جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, سور جب پھونکا جائے گا نا تو ظاہر ہے ستارے آپس میں ٹکرائیں گے یا زمین سے گریں گے, یہ چیزیں تو ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا جب ستارے ٹوٹیں گے تو آسمان ٹوٹ جائے گا, اور یہ وعدہ ہے اللہ کا جو پورا ہونا ہے. اور دیکھو جس طرح ستارے آسمان کی بقا کی علامت ہیں, اسی طرح میں ہوں اور میں امن اور سلامتی کا سبب ہوں. اور جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ امت کے لیے امن کا سبب ہے, امان کا ذریعہ ہے. جب یہ ختم ہو جائیں گے
اور ان کی برکتیں اٹھ جائیں گی تو پھر اس کے بعد امت میں اختلافات شروع ہو جائیں گے. یہ دنیا میں بھی ان حضرات کی برکات تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں ہوں اس وقت تک کوئی ڈر نہیں, پھر میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان کا بھی کوئی ڈر نہیں, لیکن پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا, جو وقت آئے گا, اس میں اختلافات پہ بڑھ جاؤ گے. دھاک بیٹھی ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, اور وہ جو لشکر چلا ہے اور وہ جو سیلاب چلا ہے اسلام کا, تو مشرق و مغرب میں اسلام کے اس لشکر نے ایک ایک گھر میں خدا کے دین کا اجالا کر دیا. وہ اتنا بڑا گروہ, اتنی برکت والا, اور اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب گروہ تھا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے بخاری میں, انہوں نے کہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب جہاد کے لیے لشکر جائے گا تو لوگ کہیں گے افیکم من رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ ایک آدمی پورے لشکر میں نکلے گا جس نے مجھے دیکھا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت سے, اس کے وجود کی برکت سے تمہیں فتح حاصل ہوگی. یہ جو لوگ برکتوں کے قائل نہیں ہے نا, اور جنہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ کے بعض بندوں میں بڑی برکت ہوتی ہے, زمین کے بعض حصوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں, بعض لوگوں کی زبان میں بڑی برکت ہوتی ہے, بعض کے علم میں بڑی برکت ہو جاتی ہے, بعض کے مال میں خدا برکت دے دیتا ہے. کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کو اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی, وہ اللہ کی طرف سے برکت تھی. تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے جب وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا, یہ جو لوگ منکر ہیں برکات کے, انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دشمنوں پہ فتح حاصل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہیں گے تم میں کوئی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تو ایک آدمی نکلے گا, اور آپ نے فرمایا اس کی برکت سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے, اور پھر تم لشکر لے کے چلو گے. اور بخاری میں آتا ہے لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے من رأى صحاب محمد, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو دیکھا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اتنی پرکشش تھی, اتنی برکت والی چیز تھی کہ سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے پاس جتنا کچھ مال و دولت اور دنیا ہے سب کا سب کوئی لے لے, اور وہ ایک جھلک میری دیکھ لیں, ایک مرتبہ میری زیارت انہیں ہو جائے. تو کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو دیکھا ہو, اور ایک آدمی ملے گا جس نے تم لوگوں کو دیکھا ہوگا. یہ تابعی ہو گیا نا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے تمہیں برکت مل جائے گی, اور پھر تم پھر لشکر لے کے چلو گے. اور کہا جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دوستوں کو دیکھا تھا. کوئی ایسا ہے؟ تبع تابعین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تبع تابعین تیسری پشت. آپ نے فرمایا وہ اس ایک آدمی کی وجہ سے تمہارے دشمنوں پہ تمہیں فتح دے دی جائے گی. یہ برکتیں ہوا کرتی. اس لیے آدمی کبھی اس غرے میں نہ رہے کہ میں کما کے لاتا ہوں, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میری تجارت ہے, میرا عہدہ ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کرسی کو کون سی طاقت چلا رہی ہے. کبھی کھینچ جائے تو دھڑام سے زمین پہ گر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے, یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, آپ اسے کہیں کچھ کام کیا کرے, کچھ کمایا کرے. ہوتا ہے نا گھروں میں بہت سے لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, عورتوں کو تانے ملتے ہیں, بیوی کو تانے ملتے ہیں, وہ تو ایسے جیسی بیچاری کی در خرید وہ کوئی باندھی ہے جسے خرید لائے تھے کہ تمہیں کیا پتا میں کتنا کما کے لاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. یہ میں نکل جاتی ہے ساری جس دن اللہ ان برکتوں کو اٹھا لیتا. حدیث میں آتا ہے اس آدمی نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بھائی سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے, اسے کہ یہ کچھ کما کے لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ, مجھے تو لگتا ہے اس بھائی کے صدقے خدا تجھے دکھانے کو دیتا ہے. اس لیے یہ غریب, یہ مسکین, یہ معذور, یہ بسا اوقات جو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے نا, ان کی بھی بڑی برکتیں ہوتی. مگر صاحب اب تو عقل کا دور ہے, اب تو پیسے کا دور ہے,
گاڑی ہے، مکان ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، نہیں ہے تو یہ سہولتیں بڑی آسانی سے بینک سے مل جاتی ہیں، بہت سی چیزوں میں سود بھی ہے. تو جب ساری چیزیں ہو تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے برکتوں کی، اور پھر اس سے بڑھ کے کیا ضرورت ہے خدا سے مانگنے کی؟ اللہ سے تو وہ مانگے نا جس کے پاس کچھ نہ ہو. اب تو یہ سب کچھ ہے. ایسے واہیات لوگ بھی دیکھے جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے ہم سے کہنے لگے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، اللہ نے سب کچھ تو دیا ہوا ہے، عرفات میں کیا مانگے خدا سے. یہ ہے وہ اندھا پن دل کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایسی برکتیں ہوتی ہیں، تبا تابعین سے بھی برکت. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تقریباً 180 ہجری میں ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے دادا بچے تھے، احد کے دن حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا کو واپس بھیج دیا اور فرمایا تم بچے ہو، جہاد میں بچوں کو کی شرکت کی اجازت نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. اب اندازہ کیجئے 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے، اور 175 ہجری میں 180 ہجری کے قریب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا کے سر پہ دست مبارک جو اپنا رکھا تھا، اس کی برکتیں ابھی تک ہمارے خاندان میں باقی ہیں، اور میں اپنے جسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کو محسوس کرتا ہوں. 200 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں ہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو ساتھ رہے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کو دبایا ہے، جنہوں نے بوسے لیے ہیں، ان کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی ڈالا ہے، ان کے جسم مبارک کو ملا ہے اور ان کا بچا ہوا کھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، ان کی برکتوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے یہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہیں. عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ما من احد من اصحابی، میرے دیکھنے والوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے لوگوں جو دنیا کے کسی حصے میں بھی انتقال کر جائے، الا بعث قائدا ونور لهم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہاں اس زمین میں جو لوگ دفن ہوں گے ان سب کی قیادت وہ کرے گا، اور ان سارے لوگوں کے لیے وہ نور ہوگا قیامت میں. یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں آئی ہے نا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں طرف کو چل رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا صحابی رضی اللہ عنہ جس نے مجھے دیکھا ہے، دنیا کی کسی خطے میں بھی اس کی قبر ہے، قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو وہاں کے سارے مسلمانوں کے لیے وہ قائد ہوگا، اور وہاں سب لوگ اس کے نور کے ساتھ فائدہ اٹھائیں گے. وہ نور ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی. قبریں بھی کتنی، اور قبر کے بعد پھر جو اٹھنا ہے یہ بھی کتنی برکت والی چیزیں. مشکات میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، اور نمک کے بغیر کھانا نہیں بنتا، درست نہیں ہوتا، لذیذ نہیں ہوتا، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ اس نمک کی طرح ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سناتے تھے، اور اپنے زمانے میں کہتے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکابر تابعین میں سے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال باقی تھے یہ پیدا ہوئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے خود دیکھا ہے. بتاتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ امیر المومنین کیسے تھے، تو وہ اس حدیث کو سناتے تھے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہوتا، کھانے کے قابل نہیں ہوتا. قد ذهب منهنا، ہم کیا کریں، اس امت کا جو نمک تھا وہی اٹھ گیا ہے، فکیف نسلہ، ہم اب کیسے درست ہوں گے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں اٹھ گئے. حسن رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کہا 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو میں نے ایک مارکے میں جہاد کے میدان میں نے ان کی زیارت کی ہے. اور حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کبھی کبھی حدیث سناتے ہیں اور کسی کا نام نہیں لیتے، کہنے لگے کس کس کا نام لوں. میں نے ایک مرتبہ 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، ان میں سے بہتوں سے یہ بات میں نے سنی تھی، اب میں کس کس کا نام تمہیں بتاؤں کہ کس کس نے کہا ہے. اتنے بڑے آدمی تھے یہ حسن رحمۃ اللہ علیہ. کہتے تھے نمک اٹھ گیا ہے، اب ہماری اصلاح کیسی ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح مسلم میں آیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے اچھا طبقہ وہ ہے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور فرمایا پھر اس کے بعد الذین یلونی ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ سب سے اچھے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین، 3 دور ہیں، ثم یجیء اقوام، اور پھر ایسے لوگ آئیں گے تصدیق و شہادت احدہم یمینہ، جن کی گواہیاں قسم سے پہلے اور قسمیں گواہیوں سے پہلے ہوں گی، یعنی بغیر ضرورت کے قسمیں کھاتے پھریں گے، ایسے ہی جھوٹ بولتے رہیں گے۔ چلے جائیے آپ کہیں، عام ہے جھوٹ، اور سچ کا نام گویا مٹ گیا، اور یہ اتنی بری چیز ہے، لعنت کیے جانے کے قابل ہے یہ جھوٹ، اتنی بری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق بھی کرنا ہو تو جھوٹ، مذاق بھی جھوٹ پہ نہیں کرے گا، تو فرمایا میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ سے قیامت کے دن جنت کے درمیان میں اسے گھر لے کے دوں گا، ایک محل، ایک کوٹھی، ایک گھر اس کے حوالے میں کروں گا جو یہ وعدہ کر دے کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مذاق میں بھی جھوٹ، اور مذاق تو پھر کسی درجے کی بات ہوئی، چلو جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان کے بعد یہی آ جائے گا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نہیں تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ کیا چیز ہے، ان کا یہ تو اب شروع ہوا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو بالکل ابتدا میں ایمان لائے ہیں وہ سب سے افضل تھے، سب سے اچھے تھے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو سورہ واقعہ میں ابھی گزرا ہے نا، وہ سابقون، اور جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے اسلام کو قبول کرنے میں، وہ لوگ سب سے اچھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، بلال رضی اللہ عنہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں، امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ، وہ تھے، یہ حضرات تھے جنہوں نے اسلام کی بنا رکھی، بنیاد رکھی، اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے محنت کی، اور ان کے بعد ان کی محنت سے حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے لوگ مسلمان ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، یہ انصار میں سے نہیں ہیں۔ کہیں یہ بات آ گئی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ جو تھے یہ انصار میں سے تھے، وہ اور ہیں سعد، یہ سعد جو ہیں یہ مہاجرین میں سے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جو ایک بات آئی تھی ان بیانات میں جب قرآن کریم پر بات ہو رہی تھی، اور حضرت ابی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ تھا کہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو آج کل تو لوگ گدھوں کی طرح ایسا کام کر رہے ہیں، تو اس سے مراد ولیعذ باللہ قطعاً کوئی دور دور تک ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مراد ہوں، ولیعذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے کاموں میں کیسے ملوث ہو سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، مراد اس زمانے کی عام حالات، یہودی، عیسائی، مدینہ منورہ میں مشرکین، منافقین، وہ لوگ تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عثمان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ سارے ان کی محنت سے مسلمان ہوئے۔ اور یہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن ہوئی، یہ وہی ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے بالکل پہلے مارا تھا، ہمشیرہ کے گھر جب تشریف لے گئے تھے تو فرمایا یہ کیا سنتا ہوں میں، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ سب کے سب امت میں پہلے درجے کے لوگوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد یہ عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدر والے ہیں، پھر وہ طبقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، تو ان سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت تک یہ 40 آدمی پورے ہو گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلیے اللہ کے رسول باہر حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو یہ ہمت دلائی، اور لوگوں نے آ کے حرم میں نماز پڑھی اور اس پہ لڑائی ہوئی، اور مشرکین نے بھی مارا اور مسلمانوں نے بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس دن ہم 300 سے زیادہ ہو گئے نا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اسلام اور کفر کیا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات
بالکل پوری ہو گئی، اور بدر میں یہ لوگ 300 سے زیادہ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ان کا اسلام پہلے کا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی، وہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام کی قبولیت، وہ کہتے تھے بڑی نصرت ہوئی، بڑی مدد ملی اس سے ہمیں۔ پھر ان لوگوں کا طبقہ آ جاتا ہے۔ حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں معرفت علوم الحدیث کی جو کتاب ہے 12 طبقے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذکر کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سب سے پہلا طبقہ عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر دوسرا طبقہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو ان لوگوں پر تنگی دور ہو گئی، بیت اللہ میں آ کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر تیسرا طبقہ وہ جو ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں، 40 مرد اور عورتیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ اس میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کسی نے ہجرت نہیں کی تھی ایسی جیسی عثمان رضی اللہ عنہ نے کی۔ اور پھر وہ طبقہ شامل ہے جو مدینہ منورہ سے حاضر ہوئے تھے، 11 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انصار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں گئے تھے انہیں دعوت دینے، تو انصار مدینہ کا پہلا گروہ جو مسلمان ہوا تھا، جنہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں اسلام کے لیے کام کیا، پھر دوسری مرتبہ بیعت عقبہ میں آئے ہیں، بیعت عقبہ اولا مراد ہے، پہلے 11 آدمی مسلمان ہوئے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے دوسری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، 70 آدمی تھے۔ پھر وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی آپ کو با میں تھے، 7واں طبقہ انہوں نے گنوایا ہے بدر والوں کا، اور بدر والے تو بدر والے ہیں۔ مسلم میں آیا لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالی نے بدر والوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ خوب واقف ہوا ان کے دل سے، فقال اعملوا ما شئتم، اور اللہ نے کہا بدر والو تم جو چاہو سو کرو، فقد غفرت لکم، ہم فارغ ہو گئے تمہیں معاف کر کے، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا بس۔ اسی لیے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حاطب جہنم میں جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولتے ہو، لا يدخلها، وہ حاطب جہنم میں نہیں جائے گا، کیوں؟ فإنه شهد بدرا وحدیبیہ، ارشاد فرمایا وہ بدر میں بھی تھا اور حدیبیہ میں بھی، مسلم کی روایت۔ جو کہتے ہیں 8واں طبقہ ان مہاجرین کا ہے جو غزوہ بدر کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ہے، بڑی تعداد ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وہ بھی۔ اور پھر وہ ہیں جو بیعت رضوان والے ہیں، اور بیعت رضوان والے اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب رضی اللہ عنہ کو متعلق کہا نا کہ یہ حدیبیہ میں تھا، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو بیعت رضوان والے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سارے ایمان والوں سے راضی ہو گیا، کب یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، جو بیعت رضوان والے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ طبقہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، بلکہ فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان 10واں طبقہ ہے۔ حدیبیہ کے بعد بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا، اور ان میں وہ آدمی گیا ہے جس کا بھائی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، اور ڈرتے ڈرتے پہنچا اور چھپتے چھپتے کہ پتہ نہیں میں نے جو کچھ عہد میں کیا ہے اس کا بدلہ ہوگا، مجھے رد کر دیا جائے گا، کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرا بھائی آیا ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے آؤ۔ اور جب وہ پہنچا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ خالد، تم جیسا آدمی اور اسلام جیسے دین سے بے خبر۔ یہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مہاجر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد میں بڑا حیران ہوں کہ تم اب تک دین سے بے خبر رہے، یہ کیا بات ہوئی، اتنے عقل مند ہو کے۔ اور پھر وہ آیا جس نے بیعت کے لیے ہاتھ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دست مبارک رکھا تو انہوں نے کھینچ دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ بڑے گناہ کیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، اور آپ نے فرمایا چھوڑو
اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تھے مصر کے فاتح عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، اور یہ ہیں جو سب سے زیادہ حدیث کے واقف ہیں، اور امت پوری پر احسان ہے حدیث کے معاملے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سب لوگ حاضر ہوئے ہیں حدیبیہ کے بعد، مگر فتح مکہ سے پہلے۔ 11واں طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا کہ جو ان چیزوں پر پورا اترتا ہے اسے ہم نے امان دی، اسے ہم نے پناہ دی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان، جب وہ سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی پناہ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی پناہ ہے، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اسے بھی پناہ ہے، بار بار فرماتے رہے کہ اسے بھی پناہ ہے، اسے بھی پناہ ہے۔ یہ اللہ کے بندے تھے۔ 11واں طبقہ ہے، اور 12واں طبقہ اس میں لڑکے بچے سب وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں دیکھا تھا، آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری پر جو لوگ آئے تھے، جن بچوں نے دیکھا ہے وہ بھی ہیں، سعید بن یزید ہیں، اور یہ عبید اللہ بن صالبہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دعا کروائی، بچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے آخری آدمی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے جن کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دیکھا تھا۔ یہ وہب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا بس طواف میں، اور کہتے ہیں زمزم کے کنویں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ہم نے وہاں زیارت کی تھی۔ یہ سب کے سب 12 طبقے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، یہ سب کے سب اللہ ان سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کے لیے قرآن کریم میں آیات نازل کی۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کردار کے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے متعلق کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اسی لیے محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، علم کلام اور عقائد پر بحث کرنے والوں نے طبقات کی تقسیم کی ہے، کون سب سے اچھا ہے، کون صحابہ رضی اللہ عنہ میں کس درجے پر ہے، لیکن کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ہم تاریخی روایات کی بنیاد پر، جن میں سچ اور جھوٹ کی تمیز بھی نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بدگمانی یا بری بات کہنے لگے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی لیے جو لوگ بھی ہوتے تھے انہیں اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تم نے راستہ اختیار کرنا ہے نا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا راستہ اختیار کرنا جو دنیا سے گزر گئے ہیں، کیونکہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو دیکھو پھر بندہ اس میں بہکنے کا احتمال باقی رہتا ہے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ایک دن لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت باتیں کی، ان کے شاگردوں نے، نسائی کی روایت میں آتا ہے کتاب القضاء میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ایک زمانہ تھا ہم کوئی فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے اور نہ ہم اس قابل تھے کہ کوئی فتویٰ دیں، پھر اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا تھا وہ پورا ہوا اور ہم اس مرتبے کو پہنچے ہیں جس کو آج تم دیکھتے ہو۔ معلم تھے نا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، جتنی اللہ نے برکت دی تھی شاگردوں کے معاملے میں اتنی شاید کسی کو نہیں تھی، سب سے زیادہ شاگرد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی اشاعت سب سے زیادہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ہوئی۔ اتنے شاگرد کسی کے نہیں تھے بھی، اور اتنے زیادہ آدمی کسی نے نہیں بنائے جتنے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حلقے سے بنے تھے۔ فرمایا اب اس مقام پر پہنچے ہیں اس کو تم دیکھتے ہو، اور جب تمہیں ضرورت پیش آ جائے فیصلہ کرنے کی تو اللہ کی کتاب سے فتویٰ دو، اور اگر وہاں سے نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ، جو تم سے پہلے صالح لوگ تھے نا، یعنی خلفائے راشدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کے مطابق فتویٰ دینا۔ اور اگر پھر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے کہ اللہ کی کتاب میں بھی نہیں، وہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا، نیک لوگوں کے فیصلوں بھی نہیں ملا، پھر اپنی عقل سے کام نہ لینا، اور یہ نہ کہنا کہ انی اخافو ڈر لگتا ہے، ڈرتا ہوں، کہو فإن الحلال بین، حلال چیزیں بڑی واضح ہیں، حرام چیزیں بڑی واضح ہیں، اور حلال اور حرام جب واضح ہے تو پھر اجتہاد کیوں نہیں کرتے؟
یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نہج کہ وہ اپنے شاگردوں کو اجتہاد پر آمادہ کرتے تھے. اب بھی اجتہاد ہے اور اب بھی اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اجتہاد اہل کرے، جو اہل ہیں اس کے وہ اجتہاد کریں، نہ اہل اجتہاد کرنے لگ جائے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ سارا دن تو آم بیچتا رہے اور شام کو جا کے ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ جائے کہ مجھ سے دوائی لیا کرو. سوچو تو اہلیت بھی شرط ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا آخر کون سا کام ایسا ہے جس میں اہل ہونا شرط نہ ہو آپ کے؟ ہر جگہ اہلیت شرط ہے، حتیٰ کہ گوشت بنانے والے کے لیے بھی اہلیت شرط ہے. بڑی عید پہ کیا کرتے ہیں، ایسی تھوڑے پکڑ کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں گوشت اچھا بناتا ہے بھی اس کو لانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل ہے گوشت بنانے کا. ایک دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ اس میں ہر ایک کو اجتہاد کی سوجی بھی ہے، اس میں کوئی اہل ہونا شرط نہیں. بات آئی نا معاذ رضی اللہ عنہ کی کہ بچہ بڑا عورت مرد سب قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو حلال اور حرام بالکل واضح، اور تم ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو شک میں ڈالتی ہیں، بس ان چیزوں پر عمل کرنا جو یقین میں ڈالتی ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے بہت زیادہ. علام الموقعین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہوئے حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے نہیں ہٹتے تھے، اور وہ وہی فتویٰ دیتے تھے جو عمر اور پھر اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا. اور جب انہیں پتا چلتا تھا کہ اس معاملے میں سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے، فتوے الگ الگ ہیں، تو وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. کیوں؟ لأنہ کان الطف، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑی سہولت کی باتیں بیان کرتے تھے، فتوے میں کوئی شدت نہیں اختیار فرماتے تھے. یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. ابراہیم نخعی انہی کے فتوے ہیں جو ان کے شاگرد حماد نے لیے، اور حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری حنفی فقہ کا دار و مدار قرآن اور حدیث کے بعد 3 آدمیوں پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ، امیر المومنین سیدنا علی پہ، اور عبداللہ ابن مسعود پہ رضی اللہ عنہ، ان 3 پہ. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت گہرا علم تھا ان کا، اور اللہ تعالی نے بڑی حکمت سے انہیں نوازا تھا. فرماتے تھے تھوڑی چیز کافی ہو جائے، یہ بہت زیادہ اچھا ہے لوگوں، بجائے اس کے کہ کوئی چیز زیادہ ہو اور اللہ سے غافل کرتے. ایک جگہ فرمایا کہ بدترین عذر پیش کرنا اللہ کے سامنے وہ عذر ہے جو موت کے وقت پیش کیا جائے. اور فرماتے تھے جب لوگوں ہدایت مل جائے تو دنیا کے نفع کی خاطر ہدایت کو نہ بیچنا، ورنہ تم بدترین گمراہ ہو جاؤ گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے بڑا اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو جائے. اور نے فرمایا لوگوں شراب ہر گناہ کو اپنے ساتھ کھینچ لاتی ہے. اور فرماتے شیطان جال پھینکتا ہے لوگوں پر تاکہ انہیں گمراہی کا گناہ کا پھندا ڈالتا ہے ان پر تاکہ انہیں خدا کی راہ سے ہٹائے، اور جو پھندا شیطان آسانی سے پھینک دیتا ہے وہ عورتیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جوانی جو ہوتی ہے شعبۃ من الجنون، یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہوتی ہے. جوانی میں دیوانگی آ جاتی ہے، یعنی ہوش سے سوچ سمجھ کے کام کرو. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے اللہ اس کو اس غصے پہ اجر دیتا ہے، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے. اور جو آدمی اپنی مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق پر قیامت کے دن اجر دے گا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بڑا ہی اچھا آدمی وہ ہے جو دوسرے سے حال کو دیکھ کر خود نصیحت حاصل کر لیتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جو غرور کرے گا خدا اس کو رسوا کر دے گا، اور جو دنیا سے محبت کرے گا دنیا اس سے بھاگے گی، عاجز آ جائے گا اور دنیا پر قابو نہیں پا سکے گا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں علم جو بھول جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے علم کو ختم کر دیتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسانوں کے دل خالی برتنوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جب تم نے اپنے خالی برتن کو بھرنا ہو تو اللہ کی کتاب سے قرآن کریم سے بھرا کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ
جو مدت سے چل رہا تھا اس پہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ادب، احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عقیدے پر قائم رکھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی حضرات کے ساتھ حشر فرمائے، اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شفاعت میں ہم سب کا حصہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔